الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران گرامی، آج کی گفتگو کے 3 بنیادی نکات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ بارش اور یہ سیلاب کون لاتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ بارشیں اور دیگر آفتیں کیوں آتی ہیں، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بارش اور سیلاب سے ہونے والی خوفناک تباہی کے بعد اس کے نقصانات کو کم کرنے، اس کے اثرات کو سمیٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ بارش اور سیلاب کون لاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کسی درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بات تو عقیدے کے طور پر بہرحال تسلیم کرنا ہوگی کہ بارش اور سیلاب کے دنیاوی اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں، ان کے ظاہری کچھ اسباب بھی ہوں گے۔ ہمارے سائنسدان اور ماہرین ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، ہمیں ان میں سے کسی بات کا انکار نہیں۔ اسباب کے درجے میں ہم ہر معقول بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی ان آفتوں، زلزلوں، آندھیوں، طوفانوں، وباؤں اور سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا ہے، اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے خدا کا عذاب قرار دے دیا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرتے رہنا، اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جیسا کہ پہلی امتوں پر کی گئی۔ تو اسی طرح آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قدرتی آفتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی آئیں گی، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوں گی۔ اس لیے بارش اور سیلاب کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے، ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کی ضرور کوشش کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ضروری اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ کرنا ہوگی، اور ان کو دور کرنے کے لیے محنت کی جائے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ تو مجرموں کو ہوتی ہے، جو لوگ جرائم میں شریک نہیں ہیں ان کا کیا قصور؟ معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہے کہ وہ بھی سیلاب کی زد میں آ گئے؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ بات بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں واضح فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آفتوں کا ذکر کیا تو ایسا ہی سوال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ کیا نیک لوگ بھی یہ عذاب آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر خدا کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب اس کا شکار ہوتے ہیں، البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ایسے ہی بخاری شریف میں سیدہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے کسی حصے پر آنے والے عمومی عذاب کا ذکر فرمایا تو ام المؤمنین نے سوال کیا کہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ایسا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثتوں کی کثرت ہوگی تو ایسا ہی ہوگا۔ اور مسلم شریف میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جو شخص نافرمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا کیا اس پر بھی عذاب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دنیا کے عذاب میں سب ایک ساتھ ہوں گے، پھر قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں۔ اس کے مطابق ہمیں جہاں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، سزا ہے، تنبیہ ہے اور عبرت کے لیے ہے، جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور تیسرا بنیادی نقطہ کہ قدرتی آفات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اپنے جرائم اور بدعمالیوں کا احساس اجاگر کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں، معاشرے میں برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی محنت کریں، دین کی طرف عمومی رجوع کا ماحول پیدا کریں۔ اور اس کے بعد ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، ان کی بحالی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں کہ یہ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ہزاروں افراد ہماری مدد اور توجہ کے مستحق ہیں، اگرچہ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں لیکن اصل ضرورت سے بہت ہی کم ہیں اور ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی محنت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس سلسلے میں جہاں بحق ہونے والی خواتین و حضرات کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ اچانک اور حادثاتی موت کا شکار ہوئے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق وہ شہداء میں شامل ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کے بھی ان کا حق ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ، کہ سارے مومن ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی ایک آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے تمام اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو بھی اس کے سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک علاقے والے پریشان ہیں تو ان کی تکلیف کا احساس دوسرے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ سیلاب زدگان کا ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اگر احساس نہیں ہے تو شاید ہمارے المؤمنون ہونے میں شائبہ ہے۔ اگر ہم کوئی مالی مدد نہیں کر سکتے تو آج جمعے کے اجتماع میں صلاۃ